السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہوں گے یا نہیں؟ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا یہ کہنا ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ امریکہ ثالثوں کے ذریعے پیغامات جو ہے وہ ضرور بھجوا رہا ہے، تاہم اسے مذاکرات قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے یہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران جنگ کا خواہاں نہیں ہے اور تنازع کے مستقل خاتمے کا خواہش مند ہے، جبکہ تہران جنگ سے ہونے والی تباہی کے ازالے کے لیے معاوضے کا مطالبہ بھی کر رہا ہے۔ دوسری طرف امریکی اور اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس سے پہلے امریکہ نے ایران کے ساتھ جاری جنگ کے خاتمے کے لیے ایک 15 نکاتی جو پلان تھا وہ پاکستان کے ذریعے ایران کو بھجوا دیا تھا، لیکن گزشتہ روز میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے ان تجاویز کو جو ہے وہ مسترد کر دیا تھا اور اپنی 5 شرائط پیش کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنا دفاع جاری رکھنے کا اعلان کر دیا تھا۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق یہ جو شرائط یہ ہیں کہ ایران پر حملے اور ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ فوری طور پر بند کی جائے، ساتھ ہی ساتھ ایک مستقبل میں گارنٹی دی جائے کہ کوئی بھی حملہ یا جارحیت ایران کے خلاف جو ہے وہ نہیں ہوگی، پھر جنگ سے ایران میں ہونے والے نقصانات کا جو ہے وہ ازالہ بھی کیا جائے، پھر اور ساتھ ہی ساتھ مشرق وسطیٰ میں ایران کے اتحادی یا حمایت یافتہ جو گروہ ہیں ان کے خلاف فوجی کارروائیوں کو بھی بند کیا جائے، جبکہ آبنائے ہرمز پر ایران کا جو اختیار ہے اس کو بھی تسلیم کیا جائے۔ دوسری طرف اسی معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ بولنے سے ڈر رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایرانی رہنما یہ شدید خواہش رکھتے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے، لیکن اندرونی اور بیرونی نتائج کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پا رہے، اور وہ یہ کہنے سے ڈرے کیونکہ انہیں لگتا ہے یا انہیں ڈر ہے کہ کہیں اپنے ہی لوگ انہیں مار نہ دے۔ ایرانی قیادت کو یہ بھی خوف ہے کہ اگر معاہدہ نہ کیا گیا تو ہم انہیں ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان اس عمل میں ایک ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے جہاں فریقین کے مابین پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس امن کے اقدام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے برادر اسلامی جو ملک ہیں ترکیہ اور مصر سمیت دیگر ریاستیں بھی بھرپور تعاون کر رہی ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں جو ہے وہ ایران کے 2 اہم عہدیداروں کو جو امریکی ہٹ لسٹ تھی اس سے نکال دیا گیا ہے، جسے ممکنہ مذاکرات کے لیے ایک اہم پیش رفت جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کو پاکستان کی درخواست پر اس فہرست سے جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے امریکہ سے یہ موقف اختیار کیا کہ اگر یہ شخصیات بھی نشانہ بن گئی تو مذاکرات کا راستہ مکمل طور پر بند ہو جائے گا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے واشنگٹن پر زور دیا ہے کہ سفارتی عمل کو جاری رکھنے کے لیے ان شخصیات کا محفوظ رہنا ضروری ہے تاکہ ممکنہ طور پر کسی بھی مذاکراتی عمل کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے۔ دوسری طرف امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ امریکی صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ ایران کے ساتھ جاری جنگ کو جلد از جلد ختم کرنے کے خواہش مند ہے اور وہ اس تنازع کو آئندہ 4 سے 6 ہفتوں کے اندر نپٹانا چاہتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے قریبی رفقا کو یہ بتایا کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ کو طویل نہیں کرنا چاہتے اور ان کے خیال میں یہ تنازع اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جبکہ ایک اسرائیلی چینل کے مطابق جو ہے وہ امریکی حکام یہ بھی بتا رہے ہیں کہ امریکی صدر جو ہے وہ ایران کے ساتھ مکمل اور تفصیلی معاہدے سے پہلے ہی ایک عبوری یا عمومی جنگ بندی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان یہ کیا رخ اختیار کر سکتا ہے، اس پر پروگرام میں سب سے پہلے بات ہوگی۔ پاکستان کے سابق سفارتکار اور نمائندہ خصوصی آصف درانی صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آصف درانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آصف درانی صاحب بہت بات ہو رہی ہے، مذاکرات کا کوئی امکان ہے یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ امریکہ کا تو اصرار ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے، ایران یہ کہتا ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی یا اگر ہوگی تو ان کی شرائط کے اوپر ہوگی۔ ان دونوں کی پوزیشنز دیکھ کر کیا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے کوئی توقع یا امید رکھنی چاہیے؟ اس پورے جو گیم ہے اس میں مسٹرسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس میں ایران بجا طور پہ اسکیپٹیکل ہے کیونکہ اس کو 2 مرتبہ دھوکہ دیا گیا۔ ایک لاسٹ ایئر جو 12 دن کی جنگ ہوئی، اس سے پہلے جو نیوکلیر ایشو پہ مذاکرات ہوئے اور بڑی امید افزا خبریں آ رہی تھی، لیکن اسرائیل نے حملہ کیا فالوڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس۔ پھر اب آپ نے دیکھ لیا آج 27واں دن ہے، اس میں
اسرائیل نے پہل کی اور امریکہ نے اس کے ساتھ ہی شامل ہو گیا، اور اس سے پہلے بھی 2 دن پہلے تک جو ہے یہ امید افزا بات تھی کہ جو بہت قریب پہنچ گئے ہیں، سب کچھ ہے. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے. لیکن بہرحال دونوں پارٹیز کو یہ احساس ہے کہ جنگ بہرحال کوئی حل نہیں ہے، اور اس میں امریکہ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ انہوں نے اپنی جو پاور دکھانی تھی وہ دکھائی، لیکن میرے خیال میں ایران ڈیفائنٹ ہے. ایران نے جو ہے اس کا بھرپور مقابلہ کیا ہے. اور دوسرا اسرائیل، اس نے بھی جو ہے یہ دنیا میں یہ اپنا ہوا کھڑا کیا تھا کہ وہ انوینسیبل ہے، انہوں نے اپنے آپ کو جو بالکل محفوظ کر دیا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ان کا بھی وہ بھرم جو ہے وہ گر گیا ہے، بھرم ختم ہو گیا. تو یہ اس لیے جو ایران کا ڈیفائنڈ موڈ ہے ایکچولی وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. لیکن مذاکرات فیل نہیں ہوا. مذاکرات مینس ابھی شروع ہونے، لیکن اس وقت جو ہے وہ پنگ پونگ جاری اچھا. ہے، وہ ایک دوسرے کی طرف باتیں کر رہے ہیں. ایران کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا یا انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا، لیکن ساتھ میں ہی انہوں نے بھی اپنی 5 شرائط دے دی ہیں ٹاکس کے لیے. تو یہ جب اس طرح کی صورتحال تو اس کا مطلب ہے وہ ایک دوسرے سے ٹھیک ہے. بات کر رہے ہیں. They are only testing the waters. جی رائٹ. لیکن دورانی صاحب مذاکرات کے حوالے سے ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ مذاکراتی میز پر یہ دونوں تب جائیں گے جب ایک کو اپر ہینڈ جو ہے وہ محسوس ہوگا. اس وقت ابھی تک اس کانفلکٹ کے اندر جو صورتحال رہی ہے ایران اور دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل کی، آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آتے ہیں تو کس کا اپر ہینڈ ہوگا ان مذاکرات میں؟ دیکھیے، مذاکرات میں اپر ہینڈ ہو نہیں سکتا، خاص کر جنگ کی صورتحال میں، انلیس مکمل ڈیفیٹ دی گئی ہو. جیسے صدام حسین کے کانٹیکس میں بات ہی نہیں تھی، ون سائیڈڈ پلے تھا. لیکن اگر جنگ کا کوئی اور نتیجہ نہیں ہے اور اس میں اسٹیل میٹ ہے یا چیک میٹڈ ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ مذاکرات کو اپر ہینڈ کی بات ہی نہیں ہے. ایران جو ہے وہ کوئی شکست نہیں کھایا اس نے. ایران باقاعدہ مقابلہ کر رہا ہے، اور امریکی جو ہے انہوں نے اپنے جو وہ بہت ہی مشہور بحری بیڑے تھے وہ ان کو نکالنا پڑا. وہاں ان کو پتا ہے کہ وہاں ان کی دال نہیں گلے گی. اسرائیل کو جو ہے وہ بہت ٹف ٹائم مل رہا ہے، ڈسپائٹ دی فیکٹ دیٹ اسرائیل کو عرب ممالک کی طرف سے ان کی ایئر اسپیس دی گئی ہے ان کے ایئر کرافٹ اور میسائل کے لیے. یہ جب اگر یہ نہ ہوتے عرب ممالک کی ایئر اسپیس تو ایران پہ جغرافیکلی اسرائیل اٹیک نہیں کر سکتا. لیکن ایسا ہوا ہے تو یہ بھی ایک انفارچونیٹ ہے. اور آئی تھنک اس میں اب جو فیوچر کا جو سیکورٹی آرکیٹیکچر ہے اس ریجن کا، یہ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ایران کے ڈیفائنس کے ساتھ ساتھ یہ جو گلف اسٹیٹس کی سیکیورٹی تھی وہ امریکہ نے لی ہوئی تھی، وہ بھی برابر نہیں رہی. تو اس لیے امریکہ جو ہے وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ فیل ہو گیا ہے اور اس نے ان کا ٹرسٹ کھو دیا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ اسپوائلر ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں جب آپ دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں ضرورت، اب اشد ضرورت سامنے آ رہی ہے ٹو ہیو اے نیو سیکیورٹی آرکیٹیکچر جس کے اندر پاکستان، ترکی اور ایران وہ بھی شامل ہوں. تو پھر ایسا لگتا ہے کہ پورا مڈل ایسٹ جو ہے اس کو نہ صرف ایک اسٹرینتھ ملے گی بلکہ یہاں پہ پیس بھی قائم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن دورانی صاحب اب اگر کوئی بات چیت ہوتی ہے یا کوئی مذاکرات ہوتے ہیں اور جو تجاویز ابھی تک آئی ہیں، آپ کے خیال میں ان میں سے کوئی ممکنہ حل اسرائیل کے لیے قابل قبول ہوگا؟ اسرائیل کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو، ان کی جو ہے ریجن میں کتنی چلتی ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اور ایران نے اس کو کھلا چیلنج دیا ہے. تو یہ سامنے آپ دیکھا جائے گا کہ وہ جو ہے یہ اس میں اسرائیل میں کتنا دم خام ہے. اور اسرائیل ہی کی ماں پہ امریکہ نے سب کچھ کیا ہے. لیکن اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ملک کے اندر، ان کے اپنے ملک کے اندر ان کی یہ جو ایکشن انہوں نے ایران کے خلاف لیا ہے میجورٹی اس کے خلاف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہے ایران کے ٹیریٹری پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو
जो अस्करी कामयाबी की उम्मीद वो समझते वो नहीं मिलेगी। और अगर वो अपने फौजी भेज देते हैं ईरान की टेरिटरी में, तो फिर वो तैयार रहे उनको बॉडी बैग्स के लिए, जिसके लिए अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन तैयार नहीं होगा। तो ये एक उनके लिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। और फिर साथ ही मैं ये भी कह दूं, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस तरह का जुआ खेल लेते हैं, अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड कमिट भी करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि अभी वो पीस की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ वो जो है अपने जो है मैरीन्स और पैराट्रूपर्स उनको भी तैयार कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ये तीसरी मर्तबा होगा जब अमेरिका धोखा देगा और इजराइल की माफी करेगा। तो इसलिए बहरहाल इस वक्त सिचुएशन नाजुक है, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि गुड साइंस वुड प्रिवेल। अच्छा, और अभी सिफारती कोशिशें हो रही हैं, उनमें पाकिस्तान लीड में नजर आ रहा है। मिस्र और तुर्किया के साथ बहुत ज्यादा बात हो रही है पाकिस्तान के किरदार के हवाले से। आपके ख्याल में वो क्या अवामिल या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त ये किरदार अदा कर रहा है? फैक्टर जो है वो पाकिस्तान जो है ईरान को भी काबिल कबूल है और अमेरिका को भी काबिल कबूल, और ये बहुत बड़ी बात है। आपको ये देखेंगे कि ईरान ने मुतअद्दिद दफा पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया है, सपोर्ट का भी और उनकी न्यूट्रलिटी का भी। तो इसलिए पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो न सिर्फ एस्टेब्लिश हुई है बल्कि वो अपना रोल भी प्ले कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आसिफ दुरानी बात कर रहे थे। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस तनाज़े में पाकिस्तान के सफारती किरदार को लेकर बहुत बात हो रही है और इस्लामाबाद में इस हवाले से खासी सरगर्मियां भी नजर आ रही हैं। क्या पाकिस्तान मुमकिना तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी कर सकता है या नहीं, ये अहम सवाल है। सब नजरें इसी पर है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का ये किरदार हमारे हमसाए और पड़ोसी भारत को हजम नहीं हो रहा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अपनी सिफारती नाकामी को छुपाने के लिए गैर पार्लिमानी और तौहीन आमेज जुबान का इस्तेमाल किया है। गुज़िश्ता रोज एक ऑल पार्टीज इजलास में उन्होंने जो बयान दिया उसकी भारत के अंदर भी मजम्मत हो रही है। ये बयान इस वजह से भी है कि नई दिल्ली अपने आप को इस वक्त दुनिया में बिल्कुल इर्रेलेवेंट जो है वो महसूस कर रहा है, जहां पर पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र काबिल एतमाद एक सिफारती पुल के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने सिफारती आदाब को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जो बयान दिया, ऐसा लगता है वो भारत की खारजा पॉलिसी की नाकामी से तवज्जो हटाने के लिए और अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसके लिए है। भारत एक प्रोपेगेंडे के जरिए अपने आप को एक बड़ी ताकत के तौर पर पेश करता रहा है, लेकिन हालिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई उस वक्त भी जो हालात थे और फिर मौजूदा ईरान, अमेरिका, इसराइल की सूरत हाल में भारत का ये जो ख्याली महल है कि वो एक बड़ी मिलिट्री, मौशी और सियासी ताकत है, वो जमीन पर आ रहा है। दुनिया दूसरी तरफ पाकिस्तान को खित्ते के एक अहम मुल्क के तौर पर जो है वो देख रही है और खित्ते में जो भारत का वाहिद इत्तेहादी है वो ऐसा लगता है अफगानिस्तान का तालिबान रजीम ही बचा है। दूसरी तरफ भारत ने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को खराब करने में जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ी और अपनी हैसियत, खित्ते में जो उसकी हैसियत थी उसके ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। नरेंद्र मोदी ने जंग के आगाज से एक रोज पहले इसराइल का दौरा करके ये साबित कर दिया कि वो इस जंग में किसके साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें खुद भी सुबकी का सामना करना पड़ा है। इस सब के बावजूद बड़ी ताकतें बशमूल अमरीका उन्हें मुसलसल नजरअंदाज कर रही हैं। ऐसे वक्त में जब दीगर ममालिक पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ कर रहे हैं तो ये जो बयानात हैं ये भारत के अदम तहफ़्फ़ुज़ और इसकी बढ़ती हुई सिफारती कमजोरी का भी सबूत है। इस्लामाबाद में इस वक्त सालिसी की कोशिशों के हवाले से क्या सरगर्मियां हैं, क्या बात हो रही है, प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी और सीनियर जर्नलिस्ट तज्ज़ियाकार फ़हद हुसैन इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। फ़हद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। मैं सबसे पहले तो जानना आपसे ये चाहता हूँ, इस्लामाबाद में इस वक्त जो है वो क्या एक्टिविटी हो रही है? बहुत सारी क़यास आ रही हैं कि इन मुज़ाकरात में जो है वो रोल क्या है, सहूलतकारी कर रहे हैं, महज पैगामात पहुंचा रहे हैं या इससे बढ़कर भी कुछ है? जो इस्लामाबाद में इस वक्त हो रहा है, सबसे पहले तो मैं उस हवाले से आपसे जानना चाहता हूं क्या एक्टिविटीज हैं और तवक्कुआत इन मुज़ाकरात के हवाले से, इस मुज़ाकराती अमल के हवाले से क्या है? जी रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए, चंद चीज़ें तो हैं, उनका तो हम उनके बारे में कह सकते हैं कि वो
کافی حد تک ان میں یعنی حقائق پہ مبنی ہیں، اور کچھ اس طرح کے معاملات ہیں جو میرے خیال میں جن کے اوپر قیاس رائی زیادہ ہو رہی ہے یا تجزیہ تبصرہ زیادہ ہو رہا ہے، لیکن فیکٹس تھوڑے سے کم ہیں۔ اچھا، what do we know؟ ہمیں ابھی تک معلوم کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو رول ہے وہ کنفرمڈ ہے۔ وہ پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹویٹ نے کیا، کنفرم کیا، پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اس کو ری پوسٹ کیا اس نے کنفرم کیا، اور اب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایکس پر پوسٹ کر کے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جو میسیجز ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان ان کو پاس کر رہا ہے۔ تو یہاں تک تو بات بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک لیڈ رول ادا کر رہا ہے۔ اس کو آپ ثالث کہہ لیں یا اس کو میڈیٹر کہہ رہے ہیں، اس کو فیسیلیٹیٹر کہہ رہے ہیں، جو بھی لفظ استعمال کر لیں، لیکن پوری دنیا میں اس وقت پاکستان وہ واحد ملک ہے جو یہ کام دونوں جو فریقین ہیں ان کی رضامندی سے کر رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات رحمان یہ کہ اچھا اب اس کے ذریعے کیا کچھ واقعی میں کچھ پیش رفت ہو رہی ہے؟ کیا اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے جو حکام ہیں وہ ملاقات کریں گے؟ یہاں پہ میرے خیال میں فیکٹس کم ہو جاتے ہیں، تبصرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آن دا بیسس آف دا فیکٹ کہ پاکستان جو ہے وہ ایک لیڈ کردار ادا کر رہا ہے، اس سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ اگر مذاکرات ہوئے تو روشن امکان ہے کہ وہ پاکستان ان کا ہوسٹ ہوگا۔ لیکن اس وقت جو امریکہ کی اور ایران کی پوزیشنز ہیں ان میں اتنا زیادہ فاصلہ ہے کہ فوری طور پر یہ کہنا کہ جی اگلے 2-3 دن میں کوئی مذاکرات ہو جائیں گے، میرے خیال میں تھوڑا سا قبل از وقت ہے۔ تو سچویشن کچھ اس وقت آج کے دن مجھے تو یہ نظر آ رہی ہے۔ خبر رساں ادارے یہ تو رپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ریکویسٹ تھی جس پر امریکہ نے 2 ایرانی جو ان کے ایک تو سپیکر ہیں اور دوسری طرف ان کے وزیر خارجہ ہیں جو ہٹ لسٹ تھی اس سے جو ہے وہ ہٹا دیا ہے۔ تو پاکستان کا جو انفلوئنس ہے وہ آپ کو لگتا ہے صرف امریکہ کی حد تک ہی ہے یا دوسری طرف ایران کے اوپر بھی ہے کہ کوئی مڈل گراؤنڈ اس وقت تلاش کرنے میں پاکستان جو ہے وہ کوئی مدد کر سکتا ہے ان مذاکرات کے حوالے سے؟ اس وقت ایران جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے اور ٹھوس وجوہات کی بنا پہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہے۔ اگر آپ جو صورتحال ہے اس کو دیکھیں تو اسٹریٹ آف ہرموز کے اوپر جو ان کا قبضہ ہے یا ان کا جو کنٹرول ہے اس سے وہ اس ڈائریکشن آف وار کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ کوئی ایک ملک جو ہے وہ ایران کو یہ رضامند کر لے کہ وہ مذاکرات پہ آ جائیں، شاید یہ پاسبل نہ ہو۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایران مذاکرات کے لیے رضامند ہو اس مشورے پر کہ اس کو اچھے ٹرمز مل سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیے اس وقت جتنے بھی اہم ممالک ہیں وہ یا تو ڈائریکٹلی اس جنگ میں کہ میں فریق بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ گلف کنٹریز ہیں، چاہے وہ آف کورس امریکہ اور اسرائیل تو ہے ہی ہیں، یا وہ ہیں جو ایران سے ان کا جو ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے وہ دور کا، مطلب روس ہو گیا یا چین ہو گیا۔ پاکستان ایران کا ہمسایہ بھی ہے، سعودی عرب امریکہ سے اس کے قریبی تعلقات ہیں، اسرائیل سے اس کا بڑا اچھا ٹرسٹ کا ایک رشتہ ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں اگر کوئی ایران کو مذاکرات پہ رضامند کر سکتا ہے یا کم از کم اس طرف دھکیل سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب رحمان یہ کہ میرا نہیں خیال کہ کسی ایک ملک کے کہنے پہ ایران اپنا فیصلہ کرے گا، لیکن اس وقت جن ممالک کی ایران بات یا مشورہ سن رہا ہوگا اس میں پاکستان سر فہرست ہوگا۔ اور یہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہو رہی ہیں، اب اس کے علاوہ ترکی اور مصر ہیں، مصر نے بھی پیشکش کی ہے کہ وہ بھی ہوسٹ کرنے کو تیار ہے، تو آپ کے خیال میں یہ کمبائنڈ ایفرٹس ہیں ان تینوں کی یا پھر اپنے اپنے طور پر کہیں اپنا اثر استعمال کر رہے ہیں کہ کوئی بریک تھرو ہو جائے ان مذاکرات کے حوالے سے؟ میرے خیال میں یہ بات تو بہت حد تک کلیئر ہے کہ یہ کمبائنڈ ایفرٹ ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کئی ہفتوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ تینوں ممالک کے جو وزراء خارجہ ہیں یا اور جو ریلیونٹ اوفیشلز ہیں وہ آپس میں مشاورت بھی کر رہے ہیں، ان کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ غزہ کے معاملے پر اور جو پھر اس کے بعد بورڈ آف پیس کا معاملہ ہوا، اور اس سے پہلے جو ٹرمپ
صاحب سے جو UN جنرل اسمبلی کے دوران مختلف ممالک کے لیڈران کی ملاقات تھی، اس میں پاکستان اور ترکی اور مصر اور اس وقت جارڈن یا سعودی عربیہ یا UAE یا قطر، یہ ایک بلاک کی طرح یہ آپس میں آپریٹ کر رہے ہیں. تو ایک ریلیشن شپ آف میوچل ٹرسٹ اور کنسلٹیشن تو چل رہا ہے. اب اس میں کیونکہ باقی جو گلف ریجنز تو اس جنگ کا حصہ بن گئے، تو اس لیے میرے خیال میں مصر، ترکی اور پاکستان کا رول اور زیادہ اہم ہو گیا ہے. اور اس میں جو ایک میوچل کنسلٹیشن ہے میرے خیال میں وہ ایک بہت اہم رول ادا کر رہی ہے. اچھا، اب اس سے جڑا ہوا ایک اہم سوال یہ ہے کہ اس میں پھر پاکستان جو ہے وہ لیڈ میں کیوں ہے؟ اور میرے خیال میں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. پاکستان ایک بڑا اہم ہمسایہ بھی ہے، سعودی عربیہ سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ بڑا ایک کروشل چیز ہے. لیکن آئی تھنک مور امپورٹنٹلی جو امریکی صدر کا اور پاکستانی قیادت کا جو ایک پرسنل لیول پہ جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے اور فیلڈ مارشل عاصم منیب سے، آئی تھنک دیٹ از پلئنگ اے رول آلسو. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ یہ ذکر آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو قیادت اور خصوصاً جو فیلڈ مارشل ہیں وہ کس طریقے سے ایک سینٹرل میڈیٹر بنے ہوئے ہیں اس اتنی بڑی جنگ کے اندر. ٹھیک ہے، لاسٹلی ہے تو یہ irrelevant سی اسٹیٹمنٹ اور وہ لوگ بھی irrelevant ہے. یہ جو انڈین فورن منسٹر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ انڈین اتنے فرسٹریٹڈ جو ہے وہ کیوں نظر آ رہے ہیں اس ساری صورتحال یا اسلام آباد کے اس کردار کے حوالے سے؟ اچھا رحمان، ایک تو سیدھی بات ہے کہ پچھلے تقریباً 48 گھنٹے سے جب یہ خبر بریک ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اہم ترین ثالث کے طور پر ابھر کر سامنے آیا، اور یہ بھی بات ہوئی کہ جی پاکستان میں یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، پاکستان میزبانی کر سکتا ہے، تو انڈیا کے اندر جو ایک صف ماتم بچھا ہوا ہے، میں تو کم از کم اس کو بڑا انجوائے کر رہا ہوں. اور میں جو ان کے جو میڈیا کو دیکھ رہا ہوں، ان کے جو وہ مسخرہ نما اینکرز ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، تو مجھے تو فرینکلی اسپیکنگ آئی ایم ریئلی انجوائنگ دا وے دیٹ دے آر کمپلیٹ ایک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. اچھا، اب اس میلٹ ڈاؤن کا انفلوئنس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مینیفسٹیشن کہیں اور تو میں نظر آنی ہے. تو یہ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں جے شنکر، ان کا جو ذکر کیا، میں پہلے تو بڑا شوق ہوا رحمان کہ یہ کس طرح کا بیان اس نے دے دیا. پھر مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ نہیں، اتنی حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو انڈیا کی حالت ہے، جس طریقے سے وہ پورا ان کا ملک، ان کی حکومت، ان کا معاشرہ، ان کا میڈیا جو ہے وہ ایک زوال پذیر ہے، اس میں جے شنکر کا اس طرح گھٹیا ترین بیان آنا جو ہے، یہ صرف جو ہے اس بات کو کنفرم اور ری انفورس کرتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بڑے سیریس جو ہے وہ ایک کرائسس سے گزر رہا ہے. اور وہ اس کرائسس میں جو یہ جو ایک طریقے سے وہ ان کا جو ہر حوالے سے جو ایک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، اس میں جتنی پاکستان کی جیت ہے اتنی ان کی ہار ہے. تو جے شنکر صاحب جس طرح کے گھٹیا ترین بیانات دے کر صرف اپنی ذہنیت کو اور اپنی حکومت کی ترجیحات کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، ہمیں اس سے اور کو زیادہ نقصان نہیں ہوتا، ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فاضل، بات کر رہے تھے. ایک بریک، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت ایوان صدر میں اعلیٰ سطح کا ایک مشاورتی اجلاس ہوا. ایکسپریس نیوز کے مطابق اس اجلاس میں وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، چیئرمین پیپلز پارٹی، وزیر خزانہ سمیت کابینہ کے جو دیگر اراکین تھے انہوں نے شرکت کی. اس اجلاس میں عالمی سطح پر تیل اور گیس کی فراہمی اور قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے پاکستان پر اثرات کا جائزہ لیا گیا. وزراء خزانہ اور پیٹرولیم نے جو ہے وہ اجلاس کو بریفنگ دی اور بتایا کہ کفایت شاری کے اقدامات جو ہے وہ جاری ہیں. اجلاس میں خطے کی مجموعی صورتحال اور پاکستان کی سلامتی، معیشت اور خوراک کے نظام پر ممکنہ اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا. دوسری طرف روزنامہ دنیا نیوز کے مطابق ملک بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ نافذ کرنے اور کفایت شاری اقدامات مزید سخت کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے، جس پر حتمی فیصلہ قومی سطح پر تمام متعلقہ فریقین سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق توانائی اور فیول کی بچت کے لیے ہائبرڈ ورکنگ پالیسی متعارف کروانے کی بھی تجویز ہے. ساتھ ہی ساتھ وفاقی حکومت نے ملکی مالیاتی ضروریات کے پیش نظر وفاقی ترقیاتی بجٹ میں سے 100 ارب روپے کی بڑی کٹوتی کا فیصلہ کیا. اب یہ جو تمام تر اقدامات ہیں، ہماری معیشت کو اس وقت کن چیلنجز کا سامنا ہے اور دنیا کی معیشتیں اس کانفلکٹ سے کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہیں جو امریکہ، ایران، اسرائیل کے درمیان جاری ہے، اس پر پروگرام ہوگی. ڈاکٹر حفیظ پاشا میرے ساتھ اس وقت موجود ہے، ماہر معیشت، ان سے اس حوالے سے جو ہے وہ مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. ڈاکٹر صاحب ابھی تک یہ جو 27-28 دن ہوئے ہیں اس جنگ کو اور جو کانفلکٹ چل رہا ہے، پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اس کانفلکٹ نے
दुनिया की मईशतों को और एक जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक पैराडाइम है उसको किस तरह से डिस्टर्ब किया है या हिला कर रख दिया है? रहमान रहीम, सबसे पहले जो तेजी से जो असर हमें नजर आया है वो अफरात ज़र की रफ्तार में है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तेल की कीमत जो है, अब आप अमेरिका में देखिए तेल की कीमत जो तकरीबन $3.5 फी लीटर तक चली गई है, जो कि हमारे रुपयों के लिहाज से तकरीबन 700 से 800 रुपए बन जाता है कम से कम, और उससे भी ज़्यादा इनफैक्ट अगर आप देखें। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो रिफ्लेक्शन है ये क्यों है। उसकी वजह यह है कि ये जो 26-27 दिन का आपने जिक्र किया जंग के दौरान का, अभी तक जब जंग शुरू हो रही थी उस वक्त तेल की कीमत जो है ब्रेंट क्रूड तकरीबन $64 फी बैरल था। एक वक्त ऐसा आया पिछले 2-3 दिन के ये पीक पे चले गया था $110 फी बैरल, और अब जब से ये कुछ बातें हो रही हैं नेगोशिएशंस वगैरह में के बारे में, तो उसकी कीमत अब तेल की तकरीबन $104 फी बैरल है। तो यानी कि इजाफा अभी भी बहुत ज्यादा है, $64 से $104, यानी कि तकरीबन 70% का इजाफा हुआ है। और हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में आपने देखा कि आगाज में हमारी हुकूमत ने तेजी से 55 रुपए कीमत में बढ़ाया आपके मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल ऑयल में। तो सबसे पहले असर जो होता है वो होगा जो हमने पिछले मरतबा भी देखा 2022-23 में, जब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद तेल की कीमतें बढ़ी थी कि अफरात ज़र पे असर होगा। पिछले महीने फरवरी के महीने में अफरात ज़र की रफ्तार 7% थी। अब हमें देखना है कि जब मार्च का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नंबर आएंगे तो वो क्या होगा। अमेरिका वगैरह सब में अफरात ज़र की रफ्तार बहुत बढ़ गई है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये एक पहला असर है। उसके बाद में बहुत से मुख्तलिफ और असरात होंगे जिसका आपके साथ आगे चलकर जिक्र भी होगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो गल्फ के ममालिक हैं वो अपने आप को पोजीशन कर रहे थे कि एक बड़े इकोनॉमिक पावर हाउस के तौर पर वहाँ पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो है वो जारी थे। आपके ख्याल में इस जंग का असर गल्फ के ममालिक पर जो है वो क्या पड़ेगा, या किस तरह से वो तब्दील हुए हैं, या ये जंग उन्हें तब्दील कर सकती है? बड़े अफसोसनाक असरात हो सकते हैं। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं गल्फ में, खास तौर पे सऊदी अरेबिया, दुबई, अबू धाबी वगैरह। अब आप ये देखिए कि जब ये आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ये बड़े अमीर तराज माशी हालात में हैं, अल्लाह का शुक्र है, मगर देखिए ये अभी भी इनकी प्रोडक्शन बेस डाइवर्सिफाइड नहीं है और ज्यादा रुझान इकोनॉमी का सिर्फ एक प्रोडक्ट पे है और वो है ऑयल, खास तौर पे सऊदी अरेबिया। अब नतीजा ये है कि जब ऑयल की सप्लाई और एक्सपोर्ट में कमी होगी तो इकोनॉमी जो है वहाँ के वो बुरी तरह से उनका शर नमू गिरेगा, मनफी हो जाएगा। ये फौरन एक बहुत बड़ा खतरा मौजूद है। दूसरा, जो एक तरफ से सारी दुनिया से इंक्लूडिंग पाकिस्तान से खास तौर पे दुबई में बेपनाह इन्वेस्टमेंट हो रहा था और हमारे यहाँ से भी लोग कैपिटल फ्लाइट लेकर दुबई जा रहे थे, वो भी अब मेरे ख्याल से उसमें रिस्क फैक्टर बढ़ गया है और वो भी कम हो जाएगा। तो असरात जो हैं वो मिडल ईस्ट के ममालिक जो हैं उनके लिए अफसोस की बात यह है कि काफी परेशान कुन होने का खतरा मौजूद है, खास तौर पे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है। और अमेरिका पर आपको क्या लगता है, क्या असरात हो सकते हैं? अमेरिका इससे पहले भी जंगों में मसरूफ रहा है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, या फिर आपको लगता है कि वो भी असरअंदाज होगा इस सारी सूरत हाल के बाद? देखिए, अमेरिका की इकोनॉमी जो है आप वाज़े तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस जंग के नतीजे में अमेरिका एक बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर भी है
اور ان کو تو اس لحاظ سے ان کے ایکسپورٹ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا واضح طور پر. البتہ جو ان کا فائنینشیل اکاؤنٹ ہے گورنمنٹ کا، خاص طور پر ڈیفنس کے خرچے جو ہیں وہ نمایاں طور پر بڑھ گئے ہیں. تقریباً شاید اندازاً یہ ہے کہ روزانہ کے بیسس پر 4 یا 5 ارب ڈالر خرچ ہو رہے ہیں. تو اس لحاظ سے امریکہ کی فائنینشیل پوزیشن متاثر ہوگی. تیسرا، ایک بہت بڑا امپورٹنٹ لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ کا آغاز شاید شروع ہو چکا ہے، اور وہ کیا ہے کہ دنیا میں ابھی تک جو سٹینڈرڈ کرنسی جسے ریزرو کہتے ہیں ایک کرنسی، وہ ڈالر تھی. اب آہستہ آہستہ شاید اس میں تبدیلی آئے اور ہو سکتا ہے کہ چائنیز یوان اب اس کی حیثیت بڑھ جائے. اگر ایسا ہوتا ہے تو امریکہ کو بہت نقصان ہوگا. رائٹ. اور جو مذاکرات کی بات چل رہی ہے، اگر یہ جنگ بند بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی اس کے اثرات کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ریپل ایفیکٹس ہوں گے، تو وہ کون سے شعبے ہیں جو زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر ہم پر جو ہے وہ کیا اثرات جو ہے وہ اس کے آ سکتے ہیں؟ بند ہونے سے پورا سلسلہ نارمل پہ نہیں آئے گا جب تک اسٹریٹ آف ہارموز کھلے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جو سب سے واضح طور پر نقصان ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ ایل این جی کی اویلیبلٹی ہم بہت کم ہو جائے گی. قطر کی ایکسپورٹ ختم ہو گئی. اس کے نتیجے میں ہمارے بے پناہ اہم شعبے جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. فرٹیلائزر پروڈکشن نمایاں طور پر کم، اور آلریڈی آئی تھنک 1-2 پلانٹ بند ہو چکے ہیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے، اس وقت پاکستان میں آپ کو تو پتا ہوگا خریف کی فصل کا آغاز ہوا ہے، سوئنگ شروع ہو رہی ہے، فرٹیلائزر کا ڈیمانڈ اس وقت ہوتا ہے، اور اگر فرٹیلائزر نہیں ملتا ہے تو خدا نخواستہ ہمارے ایلڈز بہت بری طرح سے گریں گے. ایگریکلچرل سیکٹر اور فوڈ سیکیورٹی متاثر ہو سکتی ہے. دوسری طرف جو ہمارے پاس جو خطرہ موجود ہے، ایک نیا خطرہ ہے. امپورٹ پرائس بڑھنا اور امپورٹ بل بڑھنا، کرنٹ اکاؤنٹ بڑھنا، یہ سب تو ایسی چیزیں ہیں جو واضح ہیں، بٹ کچھ نئی چیزیں بھی ایسی ہیں. ابھی تو میں نے آپ کو ایگریکلچر کا ذکر کیا. دوسرا جو بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے بننے والا ہے خدا نخواستہ، کہ جب ہمارے مڈل ایسٹ اکانومیز سے ہمارے پاس پاکستان سے جو ریمیٹنسز آتے ہیں وہ تقریباً 55%، اور سب سے زیادہ گروتھ یہیں سے ہے. اب خدا نخواستہ اگر یہ اکانومیز ریسیشن میں چلے جاتے ہیں آئل ایکسپورٹ کی کمی کی وجہ سے، تو ہو سکتا ہے کہ لیبر کی پوزیشن خراب ہو جائے، خاص طور پہ سعودی عربیہ، دبئی وغیرہ. اور ایسا ہوتا ہے تو کچھ ورکرز جو ہیں مختلف ملکوں کے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ، ان سے شاید یہ دیکھنا پڑے ان کو کہ they will be asked to go back. تو اس کے نتیجے میں ہمارے ریمیٹنسز پہ سگنیفیکنٹ اثر پڑ سکتا ہے. تو اس مرتبہ جو امپیکٹ ہوگا کمپیئر ٹو 22-23 will be more diversified. اس سے نہ صرف امپورٹ کی بل میں اضافہ، کرنسی پہ پریشر وغیرہ، مگر ریمیٹنسز میں بھی کمی، اور ساتھ ساتھ ڈومیسٹک پیداوار میں واضح طور پر کمی ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے شارٹیجز کی. تو دس may turn out to be a worse scenario than what we saw in 22-23. رائٹ، بہت رائٹ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈاکٹر حراش صاحب بات کر رہے تھے. ایک بریک، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان رحمان اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.